آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں عربک گرامر میں واحد اسم سے مثنیٰ کیسے بنایا جاتا ہے یا مثنیٰ بنانے کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ آج اس ویڈیو میں بہت ہی آسان طریقے سے سیکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن عائشة قالت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے اجرانی نظر آ رہے ہیں نا؟ یہ آپ کے سامنے جو میں نے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پڑھ کر سنایا ہے، جو آپ کو اسکرین پر ابھی نظر آ رہا ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر، قرآن لکھنے والے، یہاں پر کون بتائے؟ ایک قرآن مجید کا ماہر قرآن لکھنے والے انتہائی معزز اور اللہ کے فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن کا ماہر کون؟ جو اچھے سے پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کا لکھنے والا، یہ کیسے ہیں؟ یہ اللہ کے انتہائی معزز اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور حق لاتا ہے، یعنی پڑھنے میں اس کو مشقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اچھے سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی 2 اجر ہے۔ اب یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اجرانی، آج کا لیسن اسی سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 اجر۔ اس حدیث کی فضیلت کیا بیان کی گئی؟ یہاں پر 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا۔ ایک وہ لوگ جو قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ جبکہ دوسرے لوگ جو قرآن کی صلاحیتوں اور مہارت کی کمی کی وجہ سے اٹک کر پڑھتے رہتے ہیں، ان کو بہت مشکل ہوتی ہے، زحمت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو وہ تکلیف برداشت کرنے کا ایک الگ سے ثواب ملتا ہے، یعنی ان کے لیے 2 اجر۔ اس حدیث کے آخر میں جو لفظ استعمال ہوا اجرانی، آج اسی سے ہمارا لیسن سٹارٹ ہوگا، یعنی 2 اجر، یہی آج کا ہمارا ٹاپک۔ کل ہمارا کیا تھا؟ عربی زبان کا ہم مؤنث اور مذکر والا چیپٹر پڑھے تھے، ہے نا؟ آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ جو اسم آپ کے سامنے آئے گا، کل آپ نے مذکر اور مؤنث کی پہچان کی تھی، آج ہم اسی اسم کی عدد کے بارے میں پڑھیں گے۔ یعنی جب بھی کوئی اسم آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کا جنس معلوم کریں گے، نمبرز معلوم کریں گے، اور معرفہ نکرہ کیا ہے، یہ سب معلوم کریں گے۔ تو آج ہم عدد پڑھیں گے۔ عربی زبان میں پایا جانے والا اسم عدد کے اعتبار سے کس قسم کا ہوتا ہے؟ تو پہلی بات نوٹ کر لیجئے، اردو میں اور انگریزی میں یعنی انگلش میں اسم عدد کے اعتبار سے واحد اور جمع ہوتے ہیں۔ اردو اور انگلش میں کیا ہوتے ہیں؟ واحد اور جمع ہوتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے اسم 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اسم 3 طرح کے ہوتے ہیں: واحد، مثنیٰ اور جمع۔ واحد، مثنیٰ اور جمع۔ عربی زبان میں 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے مثنیٰ اور 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے
جمع کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ واحد، مثنیٰ اور جمع یہ عربی زبان کے ہی لفظ ہیں. اصل میں عربی میں ہوتا کیا ہے، جمع نہیں، میم پر زبر نہیں آتا. ہم لوگ جب پڑھتے ہیں، ہم لوگ جو بولتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں، جمع بولتے ہیں، جمع، میم پر زبر لگاتے ہیں. لیکن یہ اردو میں جمع ہوتا ہے. عربک میں کیا ہوتا ہے، جمع میم پر ساکن ہوتا ہے. اب ہمیں چونکہ بولا نہیں آتا، ہمیں تو اردو ورڈ کی بولنے کی عادت ہے، تو اسی طرح کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جمع ہی بولیں گے انشاءاللہ. تو آپ کے سامنے کیا آیا ہے اب ایک نئی چیز. واحد اور جمع تو آپ سب کو معلوم ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، سنگولر پلورل. آپ کے سامنے نیا کون سا ورڈ آیا، مثنیٰ، دو کے لیے مثنیٰ. اچھا، یہ جو مثنیٰ ہے اس میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، تثنیہ. مثنیٰ کی جگہ پر کچھ لوگ تثنیہ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن تثنیہ اصل میں مثنیٰ بنانے کے عمل کو کہتے ہیں. اب میں پوچھوں گی مثنیٰ بنانے کے عمل کو کیا کہتے ہیں، تو آپ آنسر دیں گے تثنیہ. ٹھیک ہے، مثنیٰ دو کے لیے ہوگا، اور یہ مثنیٰ بنانے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو تثنیہ کہتے ہیں. آپ کے سامنے پہلا فرق کیا آ گیا کہ اردو زبان میں عدد کے لحاظ سے 2 طرح کا ہوتا ہے اور عربی زبان میں 3 طرح کا. اور نئی چیز آپ کے سامنے کیا آ گئی، مثنیٰ. اور تثنیہ کسے کہتے ہیں، مثنیٰ بنانے کے عمل کو تثنیہ کہتے ہیں. تو پہلے ہم واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، جو بہت آسان ہے. جیسے آپ کل مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ جو سیکھے تھے، اسی طرح آج ہم واحد سے تثنیہ بنانا یہ ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے، مثنیٰ بنانے کے عمل کو تثنیہ کہتے ہیں. بہت ہی سمپل، آسان یہ فارمولا ہے. اسم چاہے مذکر ہو، مؤنث ہو، یا چاہے صفت ہو یا پھر صفت نہ ہو، واحد سے مثنیٰ بنانے کا فارمولا ایک ہی ہے. مثال کے طور پر ولد، ولد مینس لڑکا، ولد یہ ہو گیا مذکر. یہ نیکسٹ کیا ہے، بنت، یہ ہو گئی مؤنث. نیکسٹ ہے صالح یعنی نیک. تو یہ کیا ہے پھر، یہ صفت ہے، اسی لیے ہم نے تینوں کو ایک جگہ جمع کیا. صالح جو صفت ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے، یہ جو ولد ہے اس کو کاپی کرنا ہے. سیم کتنے مرتبہ کریں گے، 2 مرتبہ کریں گے. 1 مرتبہ یہاں، 1 مرتبہ یہاں. جو واحد اسم ہے یعنی سنگولر اسم ہے، اس کو 2 مرتبہ ہم کاپی کریں گے. جتنا ہم بتا رہے بس اتنا ہی سنیے، آگے مت دیکھیے. ٹھیک ہے، کاپی کر دیا. اب اس واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگائیں گے، دونوں جگہ پر لگائیں گے. دیکھیں ہے لگا ہوا، دونوں جگہوں پر بھی لگائیں گے. اب زبر آ گیا، دوسری مرتبہ کیا کریں گے، اچھا دونوں جگہوں پر زبر لگا دیے. اب اس کے بعد الف اور نون زیر نی کا اضافہ کریں گے. الف اور نون زیر نی کا اضافہ کریں گے. 1 مرتبہ الف اور نون زیر نی کا اضافہ کریں گے، دوسری مرتبہ یا اور نون زیر نی کا اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں ہمارا بن گیا ولدانی، ولدینی، آنی اینی، آنی اینی. اس ساؤنڈ کو یاد رکھنا ہے. ولدانی، ولدینی، یہ دونوں کا مطلب وہی ہے، 2 لڑکے. ٹھیک ہے، تو ہم ایک لفظ کے 2 مثنیٰ ہم کیوں بنا رہے ہیں، وہ آپ کو آگے چل کے ہم سکھائیں گے، بتائیں گے کہ ہم ایک لفظ کے 2 مثنیٰ کیوں بنا رہے ہیں. حالانکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. کیا معنی ہے، 2 لڑکے.
اسی طرح بنت کا بنتانی، بنتینی، صالحن صالح کا صالحانی اور صالحینی، آنی اینی، یہ اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے، آنی اینی، آنی اینی، آنی اینی، یاد رکھیے۔ اب اسی طرح اب ہم آ جاتے ہیں ان الفاظ کی طرف جس کے آخر میں گول تا ہوتا ہے۔ رجل، آدمی، اس کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ امرأہ، امرأتن یا امرأہ۔ گول تا والے اسماء کا مثنیٰ بنانے کا طریقہ دیکھنے کے لیے سیم جیسے اوپر ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ امرأہ کو کاپی کریں گے، ٹھیک ہے، اور گول تا جیسے ہم نے ابھی بولا تھا آپ کو کہ آخری لیٹر پر زبر لگانا ہے تو زبر لگا دیا، اور پلس آنی اینی لکھ دیا۔ اب یہاں پر ایک ٹویسٹ ہے، امرأتانی جب یہ لکھیں گے تو گول تا کیا ہوگا؟ لمبی تا میں کنورٹ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ گول تا ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتا ہے، لیکن یہاں پر گول تا کے بعد الف اور نون کا اضافہ ہو گیا، یا اور نون کا اضافہ ہو گیا، تو اب ہمیں دونوں جگہوں پر کیا کرنا پڑے گا؟ گول تا کو لمبی تا سے کنورٹ کرنا ہوگا۔ تو لمبی تا بن گئی، کیا ہو گیا ابھی؟ امرأتانی، امرأتینی، امرأتانی، امرأتینی۔ اسی طرح اور مثالیں دیکھیے، گول تا والی، مسلمتن ہے، مسلمتانی، مسلمتینی، مؤمنتن، ہم اس کو ابھی ایکچولی اس کو ہمیں ابھی حرکت نہیں لگانا ہے کیونکہ یہاں پر اور بھی کچھ چینجز آ سکتے ہیں۔ مؤمنہ، مؤمنتانی، مؤمنتینی، طالبہ، طالبتانی، طالبتینی، جنہ، جنتانی، جنتینی، آیہ، آیتانی، آیتینی۔ ہو گیا؟ نیکسٹ، گول تا والے ہم نے دیکھ لیا، اور ہم کون سے دیکھے تھے؟ الف ممدودہ اور الف مقصورہ دیکھے تھے نا علامتی مؤنث میں۔ الف ممدودہ والے اسم کو مثنیٰ بنانا ہے، الف ممدودہ والے اسم کو مثنیٰ بنانے کا طریقہ، یاد ہے نا الف ممدودہ کیا ہے؟ جب ہم نے مؤنث جو الف التانیث یہ ہم پڑھے تھے، یعنی مؤنث کی جو دو مزید قسمیں تھیں، الف ممدودہ اور الف مقصورہ، جس کو الف التانیث کہتے ہیں، تو یہ مؤنث کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اور اس کے کچھ مذکر اسماء بھی ہو سکتے ہیں، مذکر اسماء کے آخر میں بھی آتے ہیں۔ الف ممدودہ، الف مقصورہ مؤنث کے لیے بہت کم ہوں گے، تو چلیں ابھی دیکھتے ہیں۔ الف ممدودہ واحد اسماء سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ، الف ممدودہ کو ذہن میں تازہ کر لیں، وہ زائد الف جس کے بعد حمزہ ہو، دیکھیں یہاں پر رفع، رفو کر کو کہتے ہیں، حمراء، الف اور حمزہ میں نے کہا تھا آپ کو یہ رنگوں کے لیے یوز ہوتا ہے، حمراء، کساء چادر، ہمارا یعنی سرخ رنگ، حمراء، کساء۔ حمزہ اصلی ہو تو اس کو برقرار رکھیں گے، یعنی اسم میں اگر حمزہ اصلی ہو تو اس کو جیسا ہے ویسا ہی رکھیں گے، چینج نہیں کریں گے، یہ ہو گیا آپ کا پہلا رول۔ دوسرا رول دیکھیے، یہ تینوں کو ملا کر پھر ہم بعد میں آپ کو ایک ہی طرف بتائیں گے۔ دوسرا رول کیا ہے؟ حمزہ تانیث کے لیے ہو تو واو میں بدلیں گے، حمزہ تانیث کے لیے ہو تو واو میں بدلیں گے۔ حمزہ تانیث کیا ہے؟ الف ممدودہ، الف مقصورہ۔ اگر اسم میں حمزہ تانیث اگر ہو تو اس کو واو سے بدل دیں گے، اسم میں اگر حمزہ
نہ اصلی حمزہ ہے نہ ہی تانیث والا حمزہ ہے، تو پھر اس کو اسم میں برقرار رکھ سکتے ہیں یا پھر واو سے آپ بدل بھی سکتے ہیں، دو طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اصلی حمزہ ہے، اب یہاں پر ہم کیا کریں گے، سیم بنائیں گے، یعنی آخری حرف پر زبر لگائیں گے آنی ساؤنڈ کے ساتھ، رفعانی رفعینی رفعانی رفعینی، کیونکہ یہ حمزہ اصلی ہے، اس کو ہم برقرار رکھیں گے، سیم فارمولا اپلائی کریں گے، رفعانی رفعینی۔ نیکسٹ کیا ہے، حمراء، یہاں پر حمزہ کس کا ہے، میں نے ابھی آپ کو کیا بولا تھا کہ اگر حمزہ تانیث کے لیے ہو تو واو سے بدل دیں گے، حمزہ اگر تانیث سے ہو تو واو سے بدلیں گے، کیا کریں گے پھر حمراء، یہ حمزہ کو نکال دیں گے اور کیا کریں گے، واو کو لکھیں گے، حمزہ کی جگہ پر واو سے، حمزہ کو واو سے بدل دیا اور زبر لگایا آنی ساؤنڈ، حمراوانی حمراوینی۔ اس کا حروف مادہ کیا ہے، کاف سین اور واو ہے، کیونکہ یہ الف سے بدلا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کا مثنیٰ بنائیں گے تو کیا کریں گے، ابھی ہم حمزہ برقرار بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر حمزہ کو واو سے بدل بھی سکتے ہیں، کساوانی کساوینی۔ اسی طرح الف مقصورہ والے کو دیکھیں، الف مقصورہ والے اسما سے مثنیٰ بنانا، وہ الف جس کے بعد حمزہ نہ ہو، حمزہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، یا ہوتا ہے نا، کسی بھی اسم کے آخر میں آنے والا الف جو حرف ہوتا ہے، اگر وہ الف ہو، الف کے بعد حمزہ نہ ہو، جس طرح ہم الف ممدودہ یعنی مونث کی علامت نہیں ہو، اسی طرح ہر الف مقصورہ بھی مونث کی علامت نہیں ہوتا، مذکر اسما کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، تو یہ الف التانیث کی علامت ہے۔ اب یہاں دیکھیں کبرا، یہ کیا ہے، آپ کو مثال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، کبرا حمزہ ہے یعنی الف ہے اور پھر یا ہے، یہ اکبر مؤنث کی جمع کبرا۔ مصطفیٰ، یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑی حرکت ہے اور یا ہے، مصطفیٰ کا مطلب چنا ہوا۔ عصا لاٹھی یا لکڑی، فتح نوجوان۔ تو یہاں پر کیا کریں گے، الف مقصورہ والے اسما سے مثنیٰ بنانا، جو وہ الف جس کے بعد حمزہ نہ ہو، جیسے یہاں پر دیکھیں لفظ میں تیسرا حرف کے بعد یا میں بدل دیتے ہیں۔ اب آپ کو ساری مثال بتاتے ہیں، دیکھیں الف کے بعد حمزہ نہ ہو، کبرا، کبرا میں الف مقصورہ کہاں آ رہا ہے، 1 2 3 را اور پھر یا، چوتھا حرف ہے جو الف مقصورہ ہے، کبرا میں الف مقصورہ چوتھی جگہ پر ہے، مصطفیٰ میں الف مقصورہ 5ویں جگہ پر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر لفظ میں تیسری جگہ پر اگر الف مقصورہ ہو تو پھر کیا کریں گے، اس کو واو سے بدل دیں گے، ٹھیک، کبرا آ گیا 4 پر، تو پھر ہم نے کیا کیا، اس کو آنی، اور یہاں دیکھیں کبرا یانی، ہم نے کیا کیا، زبر لگایا الف لگایا، تو اب یہ جو یا ہے تو یا سے ہی بدلیں گے، کبرا یانی کبرا یینی، سمجھ آ گیا، یا ہے اور یہ کب کر رہے ہیں ہم، آخر میں حمزہ نہ ہو، 4th لیٹر پر آ رہا ہے، اس لیے اس کو کبرا یانی کہیں گے۔ اور ایسے ہی 5ویں جگہ پر کیا آ رہا ہے، مصطفیٰ، مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ یعنی، آنی اینی ساؤنڈ کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ جبکہ عصا اور فتح میں الف مقصورہ تیسری جگہ پر ہی آ رہا ہے، اگر الف مقصورہ تیسرے حرف کی جگہ پر ہو تو اس کو یا میں بدلیں گے، تیسرے پر ہے تو یا میں بدل دیں گے یا پھر واو میں بھی بدل دیں گے، یا ہے تو یا میں بدلیں گے، واو ہے تو واو میں بدلیں گے۔ الف مقصورہ اگر تیسری جگہ پر ہو یعنی تیسرا حرف اگر الف مقصورہ ہو تو پھر الف مقصورہ کو یا تو واو میں بدلیں گے یا پھر یا میں بدلیں گے۔
یہاں پر ہمارے پاس آپشن نہیں تھا، یہاں پر صرف یا میں ہی بدلنا ہے. کب؟ جبکہ وہ چوتھے جگہ پر الف مقصورہ. الف مقصورہ کیا ہے؟ کھڑی زبر اور یا. ٹھیک ہے، کھڑی زبر اور یا. اگر یہ چوتھی جگہ پر آیا حرف میں، دیکھو کاف با را، یہ 3 ہو گئے. یہ الف مقصورہ کہاں آ رہا ہے؟ چوتھی جگہ پر آ رہا ہے. مصطفیٰ میں کہاں آ رہا ہے؟ 5ویں جگہ پر آ رہا ہے. تو پھر یہاں پر آپشنز نہیں ہے، یہاں پر صرف یا میں ہی بدلیں گے، واو نہیں رکھ سکتے آپ. لیکن اگر یہی الف مقصورہ اگر تھرڈ حروف کی جگہ پر آ گیا، یہاں پر دیکھو عین ہے، صاد ہے اور الف، تو یہ الف مقصورہ کہاں آیا؟ تیسری جگہ پر آیا. اسی طرح فتح پر بھی دیکھیے یا کون سی جگہ پر آیا؟ تھرڈ جگہ پر آیا. اب یہاں پر آپ کو آپشنز ہے، یہاں پر آپ یا تو واو لگا سکتے ہیں یا پھر یا لگا سکتے ہیں، دونوں بھی آپ کے لیے اویلیبل ہیں. الف اور نون، یا اور نون، اس کا اضافہ کریں گے. واو میں اس وقت بدلا جائے گا جب الف مقصورہ کو اس اسم کے حروف مادہ میں تیسرے نمبر پر واو ہو. اگر اسم کے اصلی حروف میں حروف مادہ، اصلی حرف کیا ہے؟ حروف مادہ کیا ہے؟ اس میں اگر تیسرے نمبر پر واو یا پھر یا آئے تو اس الف مقصورہ میں چینج کریں گے. دیکھو یہاں پر عین صاد واو، اس کا جو کیا ہے، یہ اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ عین ہے، صاد ہے اور واو ہے، یہ چینج کیا گیا. فتح میں فا تا یا ہے، فا تا اور یا، یہ ہے روٹ لیٹر اس کے. تو پہلے الف مقصورہ کو واو میں تبدیل کر دیں، آنی اور عینی لگائیں گے. کیا بنا؟ فتح یانی، فتح یینی، عصا وانی، عصا وینی. اللہ اکبر. آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ آئی کہ ساری اوپر سے چلا گیا؟ ہاں میم یہ والا ایک بار اور بتا رہے تھے. مجھے لگ ہی رہا تھا، ابھی میں نے 2 مرتبہ بتایا آپ کو یہیں پر. یہ جو ہے نا الف اور واو، یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کا زیادہ استعمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں جب ہم نے فتح کو لے کر جب ہم مثنیٰ بنائے تو کیا بنا؟ ہمیں فتح یانی بن گیا. ایک فتح یانی، ایک ہے فتح یینی. ٹھیک ہے، یہ بنا عصا وانی اور یہ عصا وینی. یہ تھرڈ لیٹر کو دیکھنا ہے. یہ جو الف ہے یہ اصل میں اس کا روٹ لیٹر واو ہے. ٹھیک ہے، واو ہے اور یہ تو یا کا یا ہی ہے، اسی لیے یہاں پر یا لگا دیے. یہاں پر روٹ لیٹر واو موجود ہے، اس کو یاد رکھیے آپ کہ جہاں بھی یہ دیکھو الف اگر آخر میں تھرڈ لیٹر پر آیا تو اس کا مطلب یہ کنورٹڈ ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ اس کا روٹ لیٹر واو ہے. واو سے ہم نے لکھا عصا وانی، عصا وینی. فتح یعنی یا تو موجود ہی ہے، فتح یعنی فتح یعنی. اب یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 میں اس کا استعمال ہوا ہے، فتح یعنی. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا. یہاں پر کیا ہوا؟ جب جیل جا رہے تھے یوسف علیہ السلام، ان کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی تھے. 2 نوجوان، فتیان، 2 نوجوان. اسی طرح اور بھی دیکھیے، عابد، عابدانی، عابدینی. یہ اسم الفاعل ہے. عابد فاعل، عبادت کرنے والا. معبود مفعول، اسم المفعول. یہ ہم کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ
آپ کو اسم الفاعل، اسم المفعول اور مبالغہ، صفت المشبہ، یہ سب بتائے تھے نا، یہ اس کو یہاں پر رکھ دیا گیا۔ فاعل ہے عابد، اس کو آپ 2 بنائیں گے، عابدانی عابدین۔ مفعول ہے معبود، معبودانی معبودینی۔ جمیل صفت مشبہ، جمیل جمیلانی جمیلینی۔ احمر رنگ، ٹھیک ہے، احمر سرخ رنگ، احمرانی احمرینی۔ عیب کیا ہے؟ اب کم، اب یعنی یہ گونگے کو کہتے ہیں، اب کم، اب کمانی اب کمینی۔ اکبر بڑا، اکبرانی اکبرینی۔ آنی اینی، اس کو یاد رکھیے۔ اب جو ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ کو حدیث کے ذریعے بتاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں دونوں سیم احادیث ہیں، یہ بخاری کی ہے اور یہ مسلم کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جسٹ تھوڑا سا چینج ہے۔ مائک بند رکھیے ماں، کسی کا مائک آن ہے اپنا مائک بند رکھیے۔ یہ 2 حدیث ہیں، یہ بخاری میں ہیں اور یہ مسلم میں ہیں، دونوں کو پڑھ کر بتاتے ہیں، جسٹ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، زیادہ نہیں۔ کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی۔ اب یہاں پر دیکھیں کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمانی، اس پارٹ کو پہلے رکھ دیا گیا۔ خفیفتانی علی اللسانی، یہ پارٹ آ گیا یہاں پر۔ ثقیلتانی فی المیزانی، ثقیلتانی فی المیزانی، سب سیم ہے، تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بخاری میں ہے اور یہ مسلم میں ہے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کلیمتانی 2 کلمے، خفیفتانی ہلکے، علی اللسانی زبان پر، ثقیلتانی بھاری ہے، فی المیزانی میزان میں، حبیبتانی بہت پسند ہے، الی الرحمانی رحمان کو۔ کون سے کلمے پسند ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے 1 2۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے۔ یہ کلیمتانی، جب کبھی بھی کوئی بھی اسم آ جائے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آنی ساؤنڈ ہے، اور آنی ساؤنڈ کے بعد یعنی آنی ساؤنڈ تو آ گیا، آپ اس کو جلد بازی میں مثنیٰ نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیں کلیمتانی اور علی اللسانی، کلیمتانی مثنیٰ ہے لیکن لسانی، علی اللسانی، لسانی یہ مثنیٰ نہیں ہے۔ اب آپ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ لسانی کا، لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان، اب اس کا ہم واحد نہیں بنا سکتے نا، ایک ہی ہے، وہ زبان تو ایک ہی ہے، اس کو لسان کہیں گے۔ اس طرح کے ساؤنڈ جیسے میزان، میزان مطلب ترازو، اب اس کو دیکھ کر بھی آپ آنی ساؤنڈ آ گیا، آنی ہے تو پھر یہ مثنیٰ ہے، نہیں بولیں گے۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ ابھی بتاتے ہیں آپ اس کو کیسے پہچانیں گے پھر۔ کیونکہ آپ جب کبھی بھی دیکھیں جیسے کلیمتانی ہے، اس کا آپ اگر کلیمتانی کا الف نون ہٹا دو اور لسانی کا الف نون ہٹا دو، کلیمتانی کا جب الف نون ہٹا دیں گے تو کیا بچ گیا؟ کلمہ بن گیا، ہے نا۔ کلمہ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی، اس کا کلمہ کا مطلب کچھ معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خفیفتانی کا الف نون ہٹا دو تو کیا بن جائے گا؟ خفیفہ، خفیفہ، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہلکے ہیں، مطلب نکل رہا ہے آنی ہٹانے کے بعد کوئی نہ کوئی ایک کلمہ بن رہا ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ ثقیلتانی کا آنی ہٹا دو، کیا بن جائے گا؟ ثقیلہ بن جائے گا۔
ہے نا. حبیبتانی ثقیلتان یعنی کہ بھاری. حبیبتانی اس کا بھی آنی نکال دو تو کیا بن گیا؟ حبیبہ، ہے نا. حبیب یعنی پسندیدہ، پسند ہے، تو اس کا سنگولر اور پلورل، سنگولر یعنی کہ واحد اس کا بن رہا ہے. آپ آنی ہٹا دو تو اس کا واحد اسم باہر آ رہا ہے. اب لسانی ہے، لسانی کا آنی ہٹا دو کیا ملے گا؟ لس. کیا ہے یہ؟ اس کا کچھ معنی بن رہا ہے؟ یہ کچھ کلمہ آپ کو لگ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. میزانی کا الف ہٹا دو اور نون ہٹا دو کیا بن گیا؟ میز. کیا ہے میز؟ کوئی معنی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ابھی آپ کو سمجھ آیا کہ جس کا واحد اسم باہر آئے، جس کا کوئی معنی ہو، تو آپ کو اس طرح سے چیک کرنا ہے، آنی ہٹا دینا ہے. ایک اور بات، ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ خفیف گول تا لگائے نا، خفیفہ. تو اب آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیشہ گول تا ہی کیوں لگا رہے ہیں، لمبی تا کیوں نہیں لگا رہے؟ خفیفت ایسے بھی تو لکھ سکتے ہیں نا. یہ خفیفہ یعنی گول تا ہی کیوں لگا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گول تا سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے. اگر گول تا سے پہلے زبر نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لمبی تا لکھ سکتے ہیں. اس پوائنٹ کو بھی یاد رکھنا ہے. ابھی جو حدیث ہم پڑھے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. کلمتان دو کلمے، حبیبتان پسندیدہ ہے، الی الرحمن رحمان کو دو کلمے بہت پسند ہے. اب اس کی صفت بتا رہے کہ وہ ہلکے ہیں زبان پر اور بھاری ہے میزان میں، یعنی ترازو میں بہت بھاری ہیں. کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہاں دیکھیں، اب یہاں سے آپ کو ایگزامپل شروع ہو رہے ہیں. آنی، یہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ مائدہ، آیت نمبر دیکھیں یہاں پر 43. قال رجلانی، آنی ساؤنڈ آ گیا، ٹھیک ہے، دو آدمی. قال رجلانی من الذین یخافون انعم اللہ، تو ان دو آدمیوں سے کہہ دو. دو آدمی آگے، وہاں پر سورہ مائدہ میں دو آدمی کو رجلانی لکھا گیا، سورہ کہف میں رجلینی لکھا گیا. ٹھیک ہے، یہ رجلانی، یہ رجلینی. اب یہ اس طرح سے کیوں لکھا گیا، اس کے بیچ میں ڈفرینس کیا ہے، اس کی تفصیل ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے، ابھی نہیں بتائیں گے. ابھی صرف آپ کو جو ہم پڑھائے اس کو آپ کو آیتوں میں پروف کر کے بتا رہے ہیں. کیونکہ جب بھی جو چیز آپ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم ابھی لسان القرآن پڑھ رہے ہیں نا، قرآن کی زبان پڑھ رہے ہیں، اگر ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں قرآن میں ملنی چاہیے. نہیں ملے تو پھر ہمارا پڑھنا غلط ہے. تو یہ ہمارا پروف ہے کہ بھئی ہم جو بھی آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، سورہ کہف میں آ گیا رجلینی، رجلانی، رجلینی. یہاں پر دیکھیں رجل کا مطلب ہوتا ہے آدمی. یہاں بھی آ گیا دیکھیں سورۃ النور میں رجلینی، رجل کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پر بھی آئینی کو ہٹا دو تو بن جائے گا رجل. رجل مطلب ٹانگ، ٹانگ کو بولتے ہیں. رجل آدمی اور رجل ٹانگ. اب ہم جیسے جیسے یہاں بتا رہے ہیں ایسے معنی آپ کو لکھ لیتے جانا ہے، یاد رہیں گے. یہاں دیکھیں وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، ہے نا، عینی ساؤنڈ آیا. اسی طرح سورہ رحمان میں دیکھیں فِيهِمَا عَيْنَانِ،
فیہما عینان تجریان فیہما عینان نزقتان الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. آیا نا، آنی آئینی دونوں یوز ہو رہے ہیں نا. وہ یہاں کیوں یوز ہوئے ہیں وہ آگے چل کے آپ جب اور زیادہ علم حاصل کریں گے تو وہ آپ کو سمجھ آئے گا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تو آپ کو ہم نے جو بھی ابھی پڑھایا ہے اس کو بنانے کا طریقہ بھی ہم تفصیل سے آپ کو بتا دیے اور آپ کو اس کو پروف بھی کر کے بتا دیے. یہ آپ کے ہوم ورک ہے، اس کو کرنا ہے اور گروپ میں سینڈ کرنا ہے. اور یوٹیوب پر جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ لوگ کمنٹ میں اس ہوم ورک کو سینڈ کریے. یہاں دیکھیے کلیمتانی حبیبتانی، اس کی مثنیٰ لکھیے، واحد لکھیے. ٹھیک ہے، یہاں کتنے ہیں مثنیٰ اسم؟ کلیمتانی 1 2 3 اور 4. ان چاروں اسما کی واحد مثنیٰ بنائیے. ساتھ میں یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے. انشاءاللہ تعالی عزیز کل کے لیکچر میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، یعنی عدد کو کنٹینیو کریں گے. آج ہم نے مثنیٰ پڑھا ہے، کل انشاءاللہ جمع پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.